بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بتائیں گے۔ پتھر اٹھایا تو چشمہ ابل پڑا۔ مقام صفین کو جاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہ تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے 2 کوس کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پئیں۔ یہ سن کر آپ اپنے کھچر پر سوار ہوئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس جگہ تم لوگ زمین کو کھودو۔ چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی بے انتہا کوشش کی لیکن تمام علامت بیکار ہو گئی اور وہ پتھر نہ ہل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر آستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی درار میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت ہی صاف شفاف اور سری یعنی میٹھا پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام لشکر اس پانی سے سیراب ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور لشکر کی تمام مشکوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ فرشتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مسرح باسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ راہب نے کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اور اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔ راہب کی تقریر سن کر آپ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔